الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثاني اثنين ہے رسول اللہ کا شیدائی، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت صرف کافی نہیں بلکہ ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی: وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اپنے گھروں میں تلاوت کرنے والے آیات اللہ، قرآن کی تلاوت کریں، آیات اللہ کی تلاوت کریں. اور دوسری کس چیز کی تلاوت کرنی ہے؟ والحکمہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی. اور سب سے بڑے دانا کون ہیں؟ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فرمان ایسا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کی آواز، بات، صوت ایسی ہے کہ اس سے کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے انبیاء بھی آئیں گے تو وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم محمد کریم کی اتباع کے لیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر اتباع رسول محمد کریم کی اتباع کریں گے۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے ایسی آواز رسول کی ہے، ایسی بات رسول کریم کی ہے، اس کا اندازہ آپ دیکھنا چاہیں کہ بہت بڑی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 شخص آئے اور اللہ تعالی نے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے آپ کے وزن کے لیے اندازہ لگایا، ایک کو ترازو میں آپ کے مقابلہ میں بٹھایا، پھر 2 کو بٹھایا، پھر یہ بتایا گیا اگر اللہ کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو آپ کی ذات کے وزن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ کی بات کے وزن کا کون مقابلہ کرے گا؟ جس کی ذات بلند ہوتی ہے اس کی بات بھی بلند ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، لوگ ہمارے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں آپ کو دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ہمارا تو محبت کا معیار یہ ہے، ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، حق رسول یہ ہے، جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا، ہماری زبان میں کہتے ہیں آخری نبی بنایا۔ اب نبی آخری ہے تو اس کا فیصلہ بھی آخری ہونا چاہیے نا، یہ عقیدہ بنا کر جاؤ۔ یہ ہے قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی دعوت۔ رسول آخری ہے تو اس کا فیصلہ بھی آخری ہے۔ اب رسول کا فیصلہ حدیث رسول ہے۔ اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے ہر حال میں، معیار میں، معاملات میں اللہ پر آپ کو فیصل نہ تسلیم کریں، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ آپ کو کیا ہم نے فیصل بنایا ہے؟ آج ہم اپنا فیصلہ معاملات میں یا اللہ تعالی کے دین میں کس کو فیصل بنایا ہوا ہے؟ امتی کو، اپنی مسجد کے مولوی کو، اپنی برادری کو؟ نہیں، فیصل بناؤ اس ہستی کو جو رسول بھی آخری ہے، جس کا فیصلہ بھی آخری ہے، جو رسول وزنی ہے اور اس کا فیصلہ بھی وزنی ہے، جو رسول سب سے بڑا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا ہے تو اللہ نے اس کا فرمان کو بھی بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے ادب رسول۔ اب ایسا فرمان ہے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانا جائے۔ بے شمار لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، فرمانے لگے اپنے ساتھی کو لا تحزن، اداس نہ ہو، غم نہ کر، اللہ اکبر، پریشان نہیں ہونا۔ کون تھے؟ ثانی اثنین، ایک کے ساتھ دوسرے چلے، 2 چلے جب اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، غار میں پہنچے۔ اب قرآن سارا پڑھتے جاؤ، قرآن میں نام نہیں ہے کون چلے ہیں، کہاں سے چلے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، نہ غار کا نام ہے قرآن میں۔ کس چیز کو مانو گے؟ قرآن سمجھ آئے گا؟ حدیث رسول کو۔ میں نے عام فام آپ کے
کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے تاکہ آپ کو اتباع رسول کی سمجھ آئے. اور جو لوگ کافر اس دنیا میں اللہ اکبر یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں قرآن سچا ہے اور حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ کافرانہ عقیدہ ہے. اگر قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو نہ مانا جائے تو آدمی کا ایمان پکا نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث رسول اللہ کی. قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. فیصلہ ہمارے کون کرتا؟ رہنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، سکھ کا. آپ سمجھ چکے ہیں بات کو، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں جس کی تشریح تفصیل حدیث رسول سے ملتی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ ذکر، آخرت کا فکر، مرنے کی تیاری، اللہ اکبر، اللہ کی یاری کا سامان قرآن نازل فرمایا. اور کیسے آیا؟ جس نے قرآن سنایا اس نے ہی حدیث بیان کی. جو قرآن کے حافظ ہیں وہی حدیث کے حافظ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ایک آدمی آپ کو بولے کہ سورج تو پرانا ہے، دھوپ ابھی نئی نکلی ہوئی ہے، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. جب سے سورج ہے اسی وقت سے دھوپ ہے، جب سے قرآن ہے اس وقت سے حدیث ہے. اور دو چیزوں کو مانو گے تو کبھی دنیا میں تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہی رسول کا طریقہ ہے. ترکت فیکم امرین، میں نے اس کا ترجمہ اسی لیے کیا ہے. میں نے مسلک دیا، شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ. کیا ہے میرا مسلک؟ حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی. کیا ہے دین محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا دین؟ کیا ہے آپ کے اوپر شریعت اللہ تعالی نے کیا بھیجی ہے؟ جو دین اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے. اتباع رسول میں برکت ہے، اور اسی اتباع رسول کو اس طرح آپ سمجھتے جائیں. میں ساری رات بیان کروں، ساری حیات بیان، بات ختم نہیں ہوتی. دیکھیں کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں جس کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہو کہ یہ جو بھی بولے گی، جو بھی بات فرمائے گی، یہ ہستی بالکل میری طرف سے ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کی سند اللہ پاک نے بیان فرمائی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ وہ پیارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قلب اطہر پہ اللہ تعالی نے سبحان اللہ قرآن نازل فرمایا. قرآن کیسے آیا؟ جبرائیل امین لے کر آیا. اور پھر جبرائیل امین علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ آیا. اور آپ نے دنیا والوں کو اس طرح سمجھا دیا ہے کہ لوگوں، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ مقام دیا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو ایسا رسول ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے. امام ہے، مقتدی ہے، کوئی صحابی ہے، اور